ہوئی، اس نماز کا نام نماز ہدیہ ہے۔ ہدیہ بخدمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ۔ نماز توسل یہ وہی نماز جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر۔ مومن کے گھر کی زینت مولا عباس کا علم، مومن کے دل کی زینت محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ الرحمن الرحیم، بہترین سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے فرشتوں کی اقسام بھی بیان کی ہیں، اور اسی سورہ میں پروردگار عالم نے آل یاسین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سلام علی آل یاسین والی آیت بھی اسی میں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض دوستوں کو الیاس کی جمع سمجھ میں آتی ہے، آل یاسین سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ بات۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں جس صافات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے سورہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر یاد رکھیں سورہ یاسین کے علاوہ جو سورہ کسی بیمار کے سرہانے پڑھا جاتا ہے جبکہ اس کی جاکنی کا عالم ہو، احتضار کا وقت ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ سورہ صافات کی تلاوت، یہ دونوں سورہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، جب تلاوت کی جاتی ہے تو خدا جاکنی کو آسان کر دیتا ہے، مشکل موت مشکل نہیں رہتی کہ مشکل کشا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں سے، لفظ زینت کا مسئلہ، لفظ ستاروں کا مسئلہ، اور پھر جناب زینب کے نام کی عظمت کا حوالہ۔ تو غور کیجئے، زینت کہتے کسے؟ زینت کہتے ہیں آرائش کو، زینت کہتے ہیں سجاوٹ کو۔ زینت کے اور معنی بھی ہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ تو گویا ہم اپنے وجود کو دیکھیں ایک مرتبہ، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم زینت آل محمد بنیں؟ عجیب جملہ ہے۔ یہ مولا نے کیا کہہ دیا ہے کہ کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے ستاروں کو دیکھ کر لوگ خدا کی صنائیت کی تعریف کرتے ہیں، ایسے تمہیں دیکھ کر لوگ آل محمد کی تعریف کریں کہ جن کے چمکتے ہوئے ستارے ایسے ہیں وہ خود قمر کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا بتانا چاہتے ہیں، یہ روایت خود سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ کو چاہیے کہ اپنی مجالس کو زینت دیں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو مجالس کو زینت ہے ذکر علی سے، اور اہل ایمان بنے ہیں زینت آل محمد کے لیے، ستارے بنائے خدا نے زینت آسمان کے لیے۔ تو زینت کے معنی آرائش کے، خوبصورتی کے، سجاوٹ کے۔ عجیب بات، کوئی کسی کی زینت ہے اور کوئی کسی کی زینت ہے۔ خواتین کے لیے حجاب زینت ہے، اور اہل ایمان مردوں کے لیے ریش مبارک زینت ہے۔ اور رجب کی دعا پڑھتے ہوئے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ تو کس کے لیے کیا زینت ہے؟ اللہ اکبر۔ مومن کے گھر کی زینت مولا عباس کا علم، مومن کے دل کی زینت محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لفظ زینت کا استعمال کن کن مقامات پر ہوا؟ بہت ہی آسان الفاظ کے اعتبار سے کہ جب تلاش کرتے ہوئے زینت کو چلے، عجیب بات ہے، بیٹے تو سنا تھا کہ باپ کے لیے زینت ہوا کرتے ہیں، یہ بیٹیاں کب سے زینت ہونے لگی؟ عجیب بات نہیں ہے؟ زمانہ جاہلیت سے اتنا قریب ہے صدر اسلام کا زمانہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھتے تھے۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، ایک ہے لفظ زین، ایک ہے لفظ شین، اور شین سمجھ میں آ جائے اگر ان شانئک میں شانئہ سمجھ میں آ جائے، یعنی قابل نفرت، یعنی
ایک دشمنی کا انداز، زین کے مقابلے پر ذلت کا عنوان. اگر زین زینت ہے تو شین ذلت ہے. اس زمانے میں جبکہ بیٹیاں باپ کے لیے باعث ذلت ہوتی تھیں، خدا نے اپنے علی کو بیٹی عطا کی اس کی زینت بنا کر. اور جملہ یاد رکھیں، مولا کائنات کی زینت ہیں. اگر علی نہ ہو تو کائنات میں زینت ہی نہ ہو. تو جو کائنات کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تو لفظ زینت سے آپ کی خدمت مقدس میں بات کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے، اب اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کی ایسی ہو جو آپ حل کروانا چاہتے ہو، یاد رکھیے آل محمد کے تمام تر ازواج مقدسات باب الحوائج ہیں. جس گھر کا 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہو، اس گھر کے بڑوں کی کیا بات کروں. جس کی اپنی مٹھیاں نہ کھلی ہوں وہ ہماری بند قسمت کھول دے، تو پھر اس کا کیا کہنا جو اسلام کے ہاتھوں کی بندھی رسیاں کھول دے. اللہ اکبر. بات کو پلٹ دیجئے، اس کا کیا کہنا جو بندے ہاتھوں سے یزیدیت کے ہاتھوں کو باندھ دے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے. تو توسل جناب زینب کبریٰ، چونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تاریخ منائی کم جاتی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس تاریخ کو ذرا سا بڑھائیے آگے، کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی. اس سال بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ اس سال میں اس تاریخ کو جناب زینب کبریٰ کے روضہ مقدس تک پہنچ. خدا نے شرف عطا کیا کہ شہزادی کا میلاد منایا، شہزادی کے روزے پر اس تاریخ کے اعتبار سے جو وہاں منائی جاتی ہے، نہ کہ پہلی شعبان. آپ کے یہاں کا مسئلہ اور جناب زینب کبریٰ کے روزے پر آپ کی میلاد منائی جاتی ہے جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، اور شہادت منائی جاتی ہے رجب کی 15 تاریخ. اور ہمارے یہاں چونکہ میلادوں کا سلسلہ ایسا رہتا ہے کہ 13 رجب کی خوشی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم ہر ایک آنے والی تاریخ میں میلاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ جہاں جہاں تک بات پہنچا سکتے ہوں اس کو گائیڈ کیجئے کہ اس شب کو، اس روز کو منائیے روز شہادت جناب زینب کبریٰ. اگر کوئی 24 صفر کو مناتا ہو کہ 22 صفر کو مناتا ہو، وہ مناتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، لیکن اس تاریخ کی عظمت کا خیال کرنا شروع کر دے. ہو سکتا ہے یک نہ شد 2 شد، وہاں پر بھی ثواب ملے، یہاں پر بھی ثواب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب جناب زینب کبریٰ کا توسل یاد رکھیں، تمام تر حاجات کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دروازے قرار دیے گئے. نماز توسل یہ وہی نماز جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر کرنے کی. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطینا. یہ تو اتنا آسان سا نسخہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اس نماز کا نام نماز ہدیہ ہے. ہدیہ بخدمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ قربتاً الی اللہ. جس کو جو چیز پسند ہو اسے وہی تو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. کسی کو مٹھائی پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، اور آل محمد کو نماز بڑی پسند ہے. تو ہدیہ کیجئے آل محمد کی بارگاہ، خاص طور سے بیوی کی بارگاہ میں. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. 14 کے ماننے والے تو 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد شہزادی کونین جناب زینب کبریٰ، شہزادی کونین کی ثانی جناب زینب کبریٰ، آپ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 69، 1 کم 70، 69 جسے کہتے ہیں اردو میں. اس تعداد میں درود کی تلاوت کریں. 2 رکعت نماز، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 69 مرتبہ 69 ٹائم آپ پڑھیں گے درود. اور یہ 3 عمل پھر ہدیہ کریں گے جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں. پھر اپنی حاجت طلب کریں. اور 1 رات کا عمل نہیں ہے، یہ 14 دن کا عمل ہے.
انشاءاللہ اس سے پہلے ہی 14 دن مکمل ہونے سے پہلے بھی اگر حاجت پوری ہو جائے تو عمل 14 تک ہی مکمل کیجئے کہ پہلا حصہ تمنا میں تھا، بعد کا حصہ شکرانے میں ہو جائے۔ تو توسل کا طریقہ جو علماء نے بتایا، اب آئے گی میں نے 5 کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے آیت نمبر 6، اور عجیب اتفاق ہے جناب زینب کبریٰ کے اس میں گرامی میں 5 حروف زین اور اب کے اعتبار سے، اور شہزادی کو 5 معصومین نے اپنی آغوش میں پالا۔ جناب زینب کبریٰ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے 7 معصومین کا دور دیکھا ہے۔ 14 میں سے 7 معصومین کا دور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا، یعنی 5ویں امام علیہ السلام تک جناب زینب کبریٰ اس سرزمین پر روبہ حیات ظاہر رہی، یعنی اول محمد سے لے کر اور 5ویں امام تک 7 معصومین۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی اور شخصیت نہیں ملتی۔ تو کمال شخصیت ہے کہ آپ کے لیے تاریخ کے جملے ہے کہ نام رکھا اللہ کے رسول نے، اور پھر ارشاد فرمایا آپ کا چہرہ مقدس، آپ کا نور جمال کیسا ہے؟ اللہ کا بھی فرماتے ہیں بالکل شبیہ ہے ختیجہ کبریٰ ہے، اپنی نانی پر گئی ہیں۔ خدا معلوم اللہ کے رسول نے کیا شکل دیکھ کے فرمایا تھا، اور شکل دیکھ کے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کمال مصطفیٰ کہاں ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ شکل نہ دیکھیں، صفات دیکھیں۔ آغوش میں لیے ہوئے بچی کو آپ فرماتے ہیں بالکل ختیجہ کبریٰ کی شبیہ ہے۔ جیسے سخی وہ تھیں، جیسے جانثار وہ تھیں، جیسے ایثار ختیجہ کبریٰ نے کیے، جیسے اسلام کو بچانے کے لیے، جیسے ختمی مرتبت کی حفاظت کے لیے ختیجہ کبریٰ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ایسے جناب زینب کبریٰ۔ یا بعض علماء کہتے ہیں شاید اللہ کے رسول نے متوجہ کیا کہ اگر ختیجہ کبریٰ کو ماں سمجھ کے کوئی احترام کرے تو کوئی امتی پہ زینب کی چادر پر جرأت نہیں کر سکے گا کہ بیٹا کبھی اپنی ماں کے سر کی چادر کو نہیں چھینتا۔ شاید ایک اشارہ اس طرف بھی ہو کہ خیال کرنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچی کا احترام سب پر واجب ہے۔ پھر جب جناب سیدہ نے سوال کیا تو آپ نے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو اس بچی کے مصائب پر روئے گا، گریہ کرے گا، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا ثواب حسین ابن علی کے مصائب پر رونے پر دیا جاتا ہے۔ بالکل برابر ثواب ہے۔ جتنا ثواب، غور کیجئے گا، اب پورے دفاتر کھول کے رکھ دیے جائیں ثواب گریہ حسین کے، وہ سارا ثواب جو مولا حسین پہ گریہ کا ہے کہ چہرہ بنانا، آنسو بہانا، آنسو کا رخسار پر بہ کر آ جانا، سر کو جھکا لینا، آہ بلند کرنا، جتنے ثواب امام صادق نے بیان کیے آپ کے جد پہلے بیان کر چکے تھے کہ وہ سارا ثواب جو حسین پر رونے کے لیے ہے وہ زینب کبریٰ پر رونے کے لیے۔ اس اعتبار سے سمجھیے جیسے آج شب عاشور میں جتنا گریہ کرتے، آج شب شہادت جناب زینب کبریٰ ہے۔ البتہ ربط مصائب سے پہلے جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے بارے میں، کیا کمال شخصیت ہے۔ آپ کا علم اور آپ کی عبادت، آپ کا ایثار اور آپ کی ولایت، اور آپ کی خدمت برائے دین اسلام، ان تمام کا خلاصہ کرتے ہوئے، اور چونکہ آج کی شب کی اہمیت کچھ اس طرح بھی ہے کہ شب 15 ہے، کل عمل داؤد بھی لوگ کریں گے، اور آج کی شب و کل کا دن خدا کرے ہم سب کو نصیب ہو روضہ سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارتوں میں سے نیمہ رجب بھی ہے، نیمہ شعبان کے علاوہ۔ تو نیمہ رجب میں دونوں باتیں، شب نیمہ رجب بھی ہے اور روز نیمہ رجب بھی ہے۔ تو اگر شام جائیں تو شام میں سلام کریں، اور کربلا پہنچیں تو کربلا میں بہن کا سلام بھائی کو پہنچائیں۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو پہلا مسئلہ آج کے حوالے سے، اس سے پہلے تاریخی اعتبار سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے
محاصرہ ختم ہونے کے بعد جب آپ نے آزاد فضاؤں میں قدم رکھا ہے تو رجب کی 15 تاریخ تھی. شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا, 3 سال گھٹن کا دور ختم ہوا, تو تاریخ کیا تھی؟ رجب کی 15 رجب کے 5 مسائل. پہلا مسئلہ زیارت امام حسین علیہ السلام. دوسرا مسئلہ شیب ابی طالب سے آپ کا باہر آنا. تیسرا مسئلہ مدینہ منورہ, ہجرت کا پہلا برس ہے, اور قبیلہ بنی سلیم کے یا بنی سلیم کی طرف سے اللہ کے رسول کو دعوت دی گئی. آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, قبیلے کی دعوت میں جب پہنچے 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے ظہر کی, اور 2 رکعت نماز باقی تھی ظہر کی, کہ رجب کی 15 تاریخ کو جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کو قبلے کی تبدیلی کا حکم حالت نماز میں دیا, اور آپ نے اپنے آپ کو ایسے موڑ دیا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کی طرف رخ ہو گیا. اب خدا معلوم یہ کیا انتظام تھا. کہتے ہیں بعض لوگ کہ اس دن جماعت میں آخری صف میں مولا کائنات تھے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے کسی کام سے روانہ کیا تھا, جماعت شروع ہو گئی, آپ آخری صف میں کھڑے ہو گئے. امام تو اول ہے, آخر میں کھڑا ہو کہ اول میں کھڑا ہو. سلوات پڑھیں محمد والے. کیا خدا کی شان ہے. دیکھیے, اگر مولا کے لیے سورج پلٹ کے آ سکتا ہے تو خدا نے قبلہ ہی پلٹا دیا کہ صف آخر کو صف اول بنا دیا جائے, اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ ایک دن تو ایسا تھا کہ علی صف آخر میں تھے, ہم صف اول میں تھے. تو قبلے کی تبدیلی کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ, تو یہ رجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے یہ واقعہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ رجب کی 15 تاریخ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیان کی. 4 باتیں مکمل ہو گئی, اور 5ویں بات تو آج منا رہے ہیں بیٹھ کر, شب شہادت جناب ثانی زہرا. تو رجب کی 15 تاریخ کے 5 مسئلے. اور اب آئیے, شہزادی کا علم, کتنا علم تھا شہزادی کے پاس, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کے علم کی گواہی سید سجاد تھے. کیا آپ کی عبادت تھی؟ جس کی عبادت کی گواہی حسین سید الشہداء دے. اور کیا ایثار ہے, اللہ اکبر, اس کی ایثار کی گواہی زندان شام کی غربت کی کیفیت دے. جب نماز شب بیٹھ کے پڑھنے لگی تو امام معصوم نے سوال کر لیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہتے ہوئے حجاب محسوس کرتی, لیکن اے بیٹا سید سجاد, جتنے قیدی ہیں نا, ہر ایک کے حصے کی 1 روٹی دن اور رات ملا کر آتی, 24 گھنٹے میں 1 روٹی. تو میں اپنے حصے کی روٹی ایثار, اس سے بڑھ کر ایثار کیا ہوگا؟ اپنے حصے کی روٹی. بچپن یاد ہے, مہمان گھر پہ آ گیا, رات کا وقت ہے, اور جب اللہ کے ولی نے سیدہ کونین سے مہمان کے لیے کھانے کا سوال کیا تو جناب زینب کبریٰ کے حصے کی روٹی ہی رہ گئی تھی. سلام ہو اس سخی اور کرم شخصیت پر جو کریم بھی ہے اور سخی بھی ہے, کہ مہمان کو روٹی ملی جناب زینب کبریٰ کی برکت سے. یا سارے قیدی بچوں کو, یتیموں کو روٹی ملی, اس میں یتیم حسین بھی ہے اور یتیم شہدائے کربلا بھی. اپنے حصے کی روٹی بانٹ دیتی عیسیٰ. تو کتنے مقامات میں عیسیٰ جناب زینب کبریٰ کا. اللہ اکبر. اور اگر جملہ برداشت کر سکے تو کہوں ایثار اس سے بڑھ کر, روٹی سے بڑھ کر ایثار پانی کا ہوتا. شدید پیاس لگی ہو, اور آپ سمجھ لیجئے جب کبھی روزہ افطار کرتے ہوئے ہر ایک کی نگاہیں پانی پر ہوتی ہیں کہ جناب جیسے ہی وقت داخل ہوگا جلدی سے آپ روزہ کھولیں گے, پانی پہلے پئیں گے. اور اسی لیے گھر میں والدین جتنے روزے دار بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے الگ الگ گلاس رکھتے ہیں, شربت الگ الگ کر کے, تاکہ کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے پیاس بجھانے کے لیے.
کتنا بڑا ایثار ہے، اللہ اکبر. جبکہ پانی شام غریبہ میں، آپ شدید پیاسی ہیں. اچھا آپ کو تو اندازہ ہے کہ پیاس کی شدت جناب زینب کی زیادہ کیوں ہو گئی؟ اس لیے زیادہ ہو گئی کہ شہزادی نے ہر شہید کا ماتم کیا. ہر شہید کے ورثاء کو جو ساتھ میں موجود ہیں ان کو تعزیت پیش کی، تو رونے سے پیاس اور لگتی ہے. اللہ اکبر. اور جب شام غریبہ میں حاضری کے نام سے حر کی زوجہ نے پانی پہنچایا لشکر یزید کے خاص حوالوں سے، تو آپ نے پانی ہاتھ میں نہیں لیا. بعض کہتے ہیں ہاتھ میں لیا، پیا نہیں. سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی اٹھیے، پانی آ گیا. بچی کی عجیب کیفیت سے پانی کی خوشی نہیں ہوئی. جیسے ہی غشی کے عالم سے بچی بیدار ہوئی تو ایک ہی سوال کیا ہے، پھوپھی اماں کہ چچا واپس آ؟ اللہ اکبر. پھوپھی اماں کہ چچا واپس آ؟ کتنا مشکل وقت ہوگا جناب زینب کبریٰ کے لیے جب فرمائے وہ چچا نہیں آ رہے، پانی آ گیا. یہ حر کی زوجہ لے کر آئی، بیٹی آپ پانی پی لیجیے. بچی 4 سال کی ہے، مگر کیا آداب ہیں. شام غریبہ میں بھی تہذیب آل محمد ہاتھ سے نہیں گئی. 4 سال کی بچی اس وقت میں کہتی پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیجئے. اس لیے کہ اگر ایثار کرنے والی جناب زینب مولا حسین کی بہن ہے تو یہ بیٹی ہے، پہلے آپ پانی پی لیجئے. تو آپ نے دلاسا دیا کہ بیٹی پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جائے. بس جناب سکینہ نے کیا سمجھا اس جملے سے، پانی لے تو لیا، پیا پھر بھی نہیں. پانی کے کوزے کو لے کر جانب مقتل بڑھنے لگے. جناب زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں آپ تو فرماتی ہیں چھوٹوں کو پانی پہلے پلایا جائے، تو مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر پیاس آ رہا. عیسیٰ کیا عیسیٰ؟ اللہ آپ کا علم، آپ کی عبادت، آپ کا عیسیٰ اور آپ کا صبر. ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی زیارت نامے کے الگ الگ انداز ہیں جو آپ کو سلام پیش کیے جاتے ہیں. اس میں ایک جملہ، آپ کے صبر کو دیکھ کر تو ملائکہ سما بھی تعجب میں رہ گئے. اللہ اکبر. عجیب کیفیت ہے. اور چونکہ مجھ سے التماس کی گئی تھی کہ میں سرکار سید الشہداء کے مصائب بھی شہزادی کے ساتھ بیان کروں تو کوشش کرتا ہوں. اس بات